کشادہ میرا رزق کر دے اے مالک، یہ کہنے کو دل نے ابھارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیری بندگی تو میری زندگی ہے، میری زندگی کا تو حاصل یہی ہے، میں سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے، قلم پھیر دے خود میری ہر خطا پر، میں مٹ جاؤں کیسے گوارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گنہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں، فقط ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں دعا کو، کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر ایک شے ہے قبضۂ قدرت میں تیرے، یہ ایمان جان سے بھی پیارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں۔ نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے، آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے۔ یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن۔ بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ۔
جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجئے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجئے۔ آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اوور ٹو یو نیلوفر باجی، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر کثیر شفق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ القلوب کورس، اور الحمد للہ ہم اس کتاب میں اب تک جو پڑھتے آ رہے ہیں اس میں ہم نے فقہ علم باللہ و اسمائہ و صفاتہ پڑھا، پھر ہم نے پڑھا فقہ عظمت الرب، پھر ہم نے پڑھا فقہ قدرت الرب، اور آج کل جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں، جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، وہ ہے فقہ رحمت الرب، اور آج اس کا جو صفحہ ہے صفحہ 102 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیسن ہمارا 49 ہے۔ طریقہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ لیسن سنتے ہیں اور پھر ہم اس کلاس میں، یہ ہماری ڈسکشن کلاس ہے، ہم اس میں ڈسکشن کرتے ہیں، عربک اور اردو میں بات چیت ہوتی ہے، کچھ عربک سنتے ہیں اور اردو میں آپ سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہوگی، جو کہ ماشاءاللہ ہر دفعہ آپ کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو چلیں جی دیکھ لیتے ہیں پھر کس دفعہ کتنا پڑھا، کیا سمجھ میں آیا۔ اصل چیز جو سمجھنے کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقہ القلوب جو ہے، جب آپ اس کو ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، تو وہ نہ یہ قرآن کے سیکشن میں ہے، نہ یہ حدیث کے سیکشن میں ہے، نہ یہ فقہ کے سیکشن میں ہے، بلکہ یہ تربیہ اور تزکیہ کے سیکشن میں آپ کو ملتی ہے، اس کتاب کے لیکچرز ملتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ہم اصل میں کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اپنی تربیت، اپنے دلوں کے تزکیہ کے لیے۔ یہ کتاب ہم نہ تو عربی سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، نہ گرامر سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی بہت ہائی لیول کی کوئی اسٹڈیز کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، ہمارے دلوں کے حالات بدل جائیں، اور ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق حاصل کر سکیں، اور ہمارا عمل ویسا ہو جائے جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، ہم آج سے شروع کرتے ہیں، آج لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا لیسن جو ہمارا شروع ہوگا پیج 102 پہ، تھرڈ لائن ہے، فلا رجا فی احد من الخلق۔ کون پڑھے گا جی آپ میں سے؟ دیکھتے ہیں بہت سے نام کھڑے ہیں۔ اوج پڑھیے جی، پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا رجاء فی احد من الخلق ولا خوف من احد من الخلق فما احد بمرسل من رحمت اللہ ما امسکہ اللہ جل جلالہ۔ شاباش۔ ان فما احد، ٹھیک ہے، فما احد بمرسل، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آج آپ نے، جزاک اللہ خیر کثیرا۔ جیسے کہ ہم سوالات لیتے ہوتے ہیں، ہمیشہ کچھ لائنز پڑھتے ہیں اور ان سے سوال لیتے ہیں، تو میرا پہلا سوال یہاں جو ہے وہ یہ ہے، ترجمہ تو آپ ظاہر آپ نے یہ پڑھا ہے تو ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، لکھ لیا ہوگا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب انسان کو اس بات کا پکا یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہے، تو اس کا رویہ کچھ، اس رویے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا کیسا رویہ ہو جاتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ شہناز آپ بتائیں گی؟ جی، تو اس کا رویہ انسانوں کی طرف سے ہٹ جاتا ہے اور وہ اللہ پہ توکل کرنے لگتا ہے، یعنی انسانوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے فکر نہیں ہوتی کہ میرے معاملات آگے کیسے ہوں گے، تو وہ پھر اللہ پہ توکل کرنے لگتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی چیزیں پھر صحیح ڈائریکشن میں جائیں گی۔ جزاک اللہ خیر، بالکل درست۔ اسے مخلوق سے نہ کوئی امید ہوتی ہے اور نہ کوئی خوف۔ دیکھیں یہ دو لفظ بہت اہم ہیں، رجاء اور خوف، ٹھیک ہے؟ نہ امید ہو مخلوق سے اور نہ ہی ڈر ہو مخلوق سے، یہ دو الفاظ اپنے پاس مارک کر لیں۔ یہی دو الفاظ ہماری زندگی کی سب سے بڑی مشکل ہیں، کہ ہمیں امیدیں بھی لوگوں سے ہوتی ہیں اور ڈر بھی لوگوں سے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے
تو ان دونوں سے انسان نکل آتا ہے. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اب کوئی اور ساتھی مجھے بتائیں کہ ایسا کیوں ہے کہ مخلوق میں سے نہ تو کسی سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے اور نہ مخلوق سے کسی قسم کا خوف ہونا چاہیے. یہی وہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ عربک میں بتا سکیں مجھے اس کا آنسر. خالدہ آپ بتا سکیں گی؟ فما احد بمرسل من رحمت اللہ ما امسکہ اللہ جل جلالہ، یعنی اللہ کے جی اللہ سے ہی ہم ہر امید رکھ سکتے ہیں اور اللہ سے ہی حل خوف رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ساری کی ساری رحمت اور فضل اور برکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے. تو پھر بندوں کی طرف کیوں دیکھیں ہم؟ بالکل، بس سمپل سی بات ہے. کتنے اچھے الفاظ میں بتا دی مصنف نے اور آپ نے اس کو واضح کر دیا. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. اچھا یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چلیے نیکسٹ لائن دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں یہ سوال آپ سے. ان ھذا الیقین، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم، اسما خان. جی اسما پڑھیے. ان هذا اليقين لو استقر في قلب الانسان لصمد كالطود للاحداث والاشياء والاشخاص والقوى والقيم، ولو تضافر عليها الانس والجن فهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكها ولا يمسكونها حين يفتحها وهو العزيز الحكيم. ماشاء اللہ بہت ہی اچھا پڑھا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہے، علمک اور درست پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. آپ سب کے جو کوششیں کر رہے ہیں سب کے علم و عمل میں برکت. اچھا جناب چلیں یہاں سے ہم لیتے ہیں سوال اپنا کہ یہ بتائیے کہ یہاں پر کچھ یقین کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جب یہ یقین کہ صرف اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، جب یہ انسان کے دل میں قرار پکڑ لے تو کیا ہوتا ہے پھر؟ جی کون بتائے گا کیا ہو جاتا ہے اس انسان کی، کیا حرکت ہو جاتی ہے؟ فرحت عمران. سارا جی فرحت بتائیے. جی یہ نا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے نا، وہ صرف پکا یقین اللہ پہ ہی رکھتا ہے. اگر اس کو یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے، کتنا مضبوط ہو جاتا ہے؟ یہاں کچھ بتا رہے ہیں نا، یہ بتا سکتی جی ہیں جی آپ؟ میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی سے ڈر نہیں لگتا، کسی بھی چیز سے، کسی انسان سے، کسی حادثات سے کوئی ڈر نہیں لگتا، وہ صرف اللہ پہ ہی یقین رکھتا ہے. چلیں صرف انسانوں سے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا اور آگے موو کریں. صرف انسانوں سے تو ڈر نہیں ہوتا نا. فرد کی جی اس جی بات کو کوئی اور الیبوریٹ کرے گا کہ اور کیا کیفیت ہو جاتی ہے، وہ انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے فرد جی سہرش فرمائیے. جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار پکڑ جاتی ہے تو وہ حادثوں سے، اشیاءوں سے، لوگوں سے، قوتوں سے، ان ساری چیزوں سے مل کے مضبوط بن جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، سہارا نہیں ہے میرے پاس، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. ان سب سے مل کے نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں ڈر ان کے مقابل. جی باجی سوری. جزاک اللہ خیر. بہت اچھی بات آپ لوگوں نے کی، آپ دونوں نے بالکل درست طریقے سے بتایا. دیکھیں لوگوں سے نہیں صرف ڈر ہوتا، بعض لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں ہم بھی ہو سکتے ہیں ان میں، کہ انہیں نا خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں مستقبل میں کیا ہوگا، پتہ نہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں وہ ان سین چیزوں کا ڈر، اندھیرے کا ڈر، خوف، کسی جانور کا ڈر، بلی کا ڈر، کاکروچ کا ڈر. یعنی ایک ڈر بشری ڈر بھی ہوتے ہیں، جیسے سانپ سے انسان ڈرتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تو تھا، لیکن جب کہا کہ پکڑ لو تو پکڑ لیا نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جب یقین ہو کہ اگر اللہ نے مجھے نقصان نہیں دینے کا ارادہ کیا میری آزمائش کا، تو مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اور پھر خصوصی طور پہ لوگوں کی باتوں کا، لوگوں کے طرف سے کسی شر کا سب ڈر نکل جاتا ہے اس کے دل میں، جب اللہ کی یہ کیفیت ہو جائے انسان پر کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. ذرا اس کو محسوس کریں. چلیں اب ہم یہاں ایک کام کرتے ہیں، ذرا یوں کریں کہ 10 سیکنڈ کے لیے آنکھ بند کریں اور سوچیں آپ کو سب سے زیادہ ڈر کس بات سے لگتا ہے. میں بھی سوچتی ہوں. چلیں اب ذرا چیٹ میں لکھیں، اگر آپ لکھنا چاہیں کہ کوئی بہت پرسنل چیز ہے تو بے شک نہ لکھیں،
ٹھیک ہے, جیسے آنے سے ہو گیا آنسر, موت سے ڈر لگتا ہے, کسی پیارے کی موت سے ڈر لگتا ہے, قبر سے ڈر لگتا ہے, اللہ کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسلسل یہی جواب آ رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور, جہنم سے ڈر لگتا ہے, قبر سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, پانی سے, اندھیرے سے, بالکل کچھ لوگ اونچائی سے خوفزدہ ہوتے ہیں, کچھ پانی سے خوفزدہ ہوتے ہیں, کچھ اندھیرے سے ہوتے ہیں, کچھ دل کی تنگی سے ڈر لگتا ہے کہ دل تنگ نہ ہو جائے, بلی سے ڈر لگتا ہے, قیامت سے ڈر لگتا ہے, بغیر تیاری کے موت آ جائے اس سے ڈر لگتا ہے, اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں. یہ سب آپ کے جواب میں پڑھ رہی ہوں. اللہ کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے, انسیکٹس سے ڈر لگتا ہے, عذاب قبر سے. ٹھیک ہے, جواب اب ریپیٹ ہو رہے ہیں. اب آپ یہ رینگنے والے کیڑوں سے, ان سے, تو یہ بعض بشری ڈر بھی ہوتے ہیں نا, اور بعض انسان کو مستقبل کا خوف ڈر ہوتا ہے. تو آپ بڑھاپے سے ڈر ہوتا ہے, بالکل یہ بہت انہوں نے صحیح کہا کہ بہت ڈر ہوتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آگے جا کے کیا بنے گا, پتہ نہیں میرے بچے میرا خیال رکھیں گے یا نہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا کہ مجھے کوئی اکیلا نہ میرا. جو کچھ لوگوں کو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے, لوگوں کی شر سے ڈر لگتا ہے. تو یہ یاد رکھیں, صرف اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. جب بھی ایسا ہو یہ یقین اپنے آپ کو دلاتے رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. معذوری سے ڈر لگتا ہے, بیماری سے ڈر لگتا ہے, بالکل یہ سب بشری ڈر ہے نا. لیکن یہاں کیا بات ہو رہی ہے کہ جب یہ ڈر تو ہر انسان کو تھے, لیکن کیا ہوا کہ کچھ انسانوں پر اللہ نے خاص کرم کیا, اور وہ آج بھی کرتا ہے کہ وہ ان ڈر کے باوجود بہت کچھ دنیا میں کر جاتے ہیں آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے, اور کچھ بس ڈرتے ہی رہ جاتے ہیں. تو اللہ پر توکل اور ایمان کی کمی ہو جاتی ہے نا بعض اوقات. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. میں پڑھوں؟ نہیں, یہاں کچھ ٹھہریں ذرا, میں کچھ سمجھنا چاہتی ہوں, پھر اس کے بعد جو میں کہوں گی پھر پڑھیے گا. یہاں پر یہیں پر جو ہے نا, اسی پیراگراف میں وہ بات کر رہے ہیں کہ کسی بات پر یقین, کس بات پر, کسی بات کی بات کریں کہ جس پر یقین ہو تو انسان کو ثابت قدمی عطا ہوتی ہے. تو وہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یقین ہونا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ آپ میں سے اپنے الفاظ میں بتا دیں بے شک. کیا یقین ہونا چاہیے, یا جو مصنف عربک میں ورڈز لکھ رہے ہیں وہ بتا دیں. جی فائزہ امجد آپ بتائیے. جی وجی فہم لا یفتحون رحمت اللہ حین یمسکها, جب اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. ولا یمسکونها حین یفتحها, اور اگر وہ روک دے تو کوئی اس کو کھول نہیں سکتا. وہو العزیز الحکیم, اور وہ عزیز اور حکمت والا ہے, غالب حکمت والا ہے. تو بس اگر یہی اللہ تعالیٰ جی بس یہی بات ہے. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے الفاظ ہی خود بتا رہے ہیں کہ کیا بات ہے. جزاک اللہ خیر. چلیں جی, نیکسٹ لائن کون پڑھے گا؟ نیلوفر یاسمین آپ. وقد أنشأنا الله بهذا القرآن العظيم تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الإسلام. ٹھیک ہے, یہیں تک رک جائیں. تلک الفئة العجیبة من البشر فی, ٹھیک ہے, فئة عجیبة. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. آپ ہی بتائیں چلیں یاسمین, یہ یہاں پر یہ کس گروہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر مصنف جو ہیں وہ اس قرآن کی بات کریں کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو عزت بخشی. کون سا یعنی گروہ تھا؟ یہ صحابہ کرام کے گروہ کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں آگے کون پڑھے گا الفیاتہ سے؟ میں پڑھوں؟ آپ پڑھیے. اچھا. الفئة التي صنعت على عين الله تحمل رحمت الله وشریعت لتكون. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. چلیں سنیے, آپ ہی بتائیں. الفیۃ التي صنعت على عین اللہ, تو یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ یہ وہ صحابہ کرام کی مثال دی گئی ہے کہ وہ اللہ, جب ان کے سامنے اللہ کی کوئی شریعت آتی تھی, احکام آتے تھے, وہ اس کو فوراً وہ اٹھا لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے, اور اس اللہ کے ہر احکام کے لیے تیار رہتے تھے. یہاں جو بات ہے نا,
یہاں جو اس کے چلے اس کی ٹرانسلیشن کوئی کرے گا آپ میں سے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے زونی، لیکن میں پرٹیکولرلی اس کا پوچھ رہی ہوں، کیا اس کا کوئی ٹرانسلیشن کرے گا آپ میں سے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مسز دانش، جی کیجیے مسز دانش۔ وہ ایک منٹ سوری، وہ گروہ جس کو تیار کیا گیا ہے اللہ کی نگاہ کے سامنے، کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پروٹیکشن میں اور اپنے اتنے زیادہ قریب ہو کے ان کی وہ جو ان کی تیاری اس زمانے میں چل رہی تھی کہ جیسے ان کے ذہن میں کوئی سوال آتا تھا یا کوئی بات ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق شریعت بھی اتار دیتے تھے اور قرآن بھی آتا تھا اور ان کے ہر سوال کا جواب آ جاتا تھا. جب وہ کوئی غلطی کرنے لگتے تھے تو وہ فوراً ان کی درست کے لیے بھی قرآن پاک اتر آتا تھا. بالکل ٹھیک، جیسے ماشاء اللہ، حضرت بہت ابو بکر کا ہی ذکر ہے کہ وہ جیسے انہوں نے وہ روکا تھا واقعی اس میں واقعی کے بعد. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا، بالکل پرٹیکولر جواب دیا. دیکھیے تھوڑا تھوڑا حصہ بھی اٹھا کے ادھر سے ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے تاکہ ایگزیکٹلی سمجھ سکیں. چیٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ کس صورت میں ہے؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کون سی صورت ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مستہ بن اساسہ کا خرچہ بند کر دوں گا؟ سورۃ النور، جی بالکل، ان کی بیٹی پہ جان لگانے والوں میں شامل تھے نا وہ تھے، ان کا بند کرنے کا کہا تھا تو اللہ نے فوراً ان کی اصلاح کر دی تھی. تو نگاہوں کے سامنے تیاری سے کیا مراد ہے کہ ان پر فل چیک تھا. اسی طرح جزاک اللہ خیر، اسی طرح مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کوئی سورت یا آیت بتا سکتے ہیں آپ کہ جہاں پر صحابہ کرام کے کویسچنز کے آنسر دیے گئے ہوں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے کوئی؟ سورۃ البقرہ، بالکل. چلیں جی، آپ کا پہلا ہوم ورک ہم یہی لکھتے ہیں، آپ اپنے پاس لکھیے کہ سورۃ البقرہ کی آیت 189، سورۃ البقرہ 215، سورۃ البقرہ 217، سورۃ البقرہ 219، سورۃ البقرہ 220 اور سورۃ البقرہ 222، 189، 215، 217، 219، 220، 222. ان آیات کو آپ نے انشاءاللہ پڑھنا ہے ان کی تجوید سے، اور ان کی قرأت کرنی ہے اور ان کا ترجمہ پڑھنا ہے. اور اسی طرح سورۃ الانفال، ماشاءاللہ یہ سورۃ البقرہ اور انفال کا آپ کے چیٹ میں ہی آ رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرے پاس تو لکھا ہوا تھا لیکن الحمدللہ آپ بھی لکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ. تو سورۃ الانفال کی آیت 1، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے. ان میں وہ سوالات ہیں جو صحابہ اکرام نے پوچھے اور ان کے جوابات دیے گئے. تو وہ گروہ اس لیے بہت خاص گروہ تھا کہ ان کو مسلسل وہ اللہ کی نظر میں تھے اور ان کی تعلیم اور تربیت ہو رہی تھی، اور اسپیشل تھے نا وہ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اسٹوڈنٹس تھے. سبحان اللہ. لیکن کیا بس انہی لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں؟ اب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے، اب مجھے یہ بتائیے، یہ تو ہو گیا آپ کا پہلا ہوم ورک. اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں جو یہ صورتیں اور کوئی بشارت ہے ان کے بارے میں، صحابہ کرام میں کے بارے میں اور ان کے بارے میں بھی جو ان کی پیروی کریں؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے کون سی صورت اور آیت میں ہے؟ کون بتانا چاہے گا؟ بتائیے. جی عالیہ کہیے. سورہ بقرہ میں ہی ہمیں ملتا ہے، سورہ بقرہ میں ہی ہمیں ملتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں نقصان ہوتا ہے تو وہ سورۃ کہتے ہیں البقرہ میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137. ٹھیک ہے، چلیں جی آپ ایسا کریں، ہوم ورک 2 لکھیں اپنا، ذرا سارے لوگ مل کے انشاءاللہ پڑھیں گے نا. دیکھیں سورۃ البقرہ آیت 137، سورۃ التوبہ آیت 100. بہت خوبصورت آیات ہیں دونوں، جن میں یہ بشارت دی گئی کہ جو ان کی پیروی کرے گا، جو صحابہ کرام اور جو ان کے فالوورز ہوں گے، ان کے لیے اللہ کی رضامندی ہے، جنت ہے، جنت کی لہریں ہیں ان کے لیے. تو یہ دونوں آیات اور آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں میں ایک بات
میں ایک بات اپنا ایک پرسنل بہت ریسنٹ ایکسپیرینس ابھی شیئر کرنا چاہتی ہوں، کر سکتی؟ جی کیجیے. جی کیجیے. ویک میرے بہت بلاوڈ بھائی ہی پاسڈ اوے. تو اس وقت ہمارے لیے وہ بڑی ہی ایک مشکل چیز تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ سڈنلی انسٹنٹلی ہی جسٹ سلپڈ اوے. تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی کہ اس اذیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. ہم صرف سیلفش ہو رہے تھے کہ وی وانٹیڈ ہم ٹو اسٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنا بہت رحم کیا. اور یہ بیکاز ہی پاسڈ اوے ڈیو ٹو کووڈ. اور میرا جو چھوٹا بھائی ہے اسے بھی کووڈ تھا، اور وی ہیڈ ٹو لک آفٹر ہم. ہی از ڈاؤن سنڈروم، اور ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک رحمت یہ کی کہ مجھے بھی کووڈ کر دیا تاکہ میں اس کے ساتھ رہ سکوں. مجھے اس میں اللہ کی اتنی بڑی رحمت نظر آئی، اور ہم سب بہن بھائیوں کو بھی، کہ ہم اس کو اکیلا نہیں اس وقت چھوڑنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑی رحمت کی. سبحان اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی اور وہ سب لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، اور پہلے اور آج کل اتنی اموات کا ہم سن رہے ہیں، سب پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے اور ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. اور یہ جو میں نے سبحان اللہ کہا، وہ اس بات پہ کہا کہ اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی. دیکھیں بہت کم لوگ ہیں جو شر سے خیر نکال لینا، تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ انسان کسی بیماری کو بھی اور کسی مشکل کو بھی سمجھے کہ یہ بھی اللہ کا رحم ہے، اس کے ذریعے اس نے مجھے یہ فائدہ پہنچانا ہے، یا میرے ذریعے دوسرے لوگوں کو یہ فائدہ پہنچانا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، ہر ایک کو اس بیماری سے بچائے، اور جس پر کوئی بیماری آئی ہے اس کو صبر کے ساتھ جھیلنے کی توفیق دے اور صحت عطا کرے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ بیماری جو ہے گناہوں کو جھاڑنے کا سبب ہو. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، صحابہ کرام کی قرآن سے تو ہمیں دلیل ملتی ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کرنے پر بشارتیں ہیں ان کے لیے بھی اور جو ان کے پیروکار ہیں. یہ بتائیے کہ کیا کوئی حدیث میں بھی ہمیں بشارت ملتی ہے کہ اگر صحابہ کرام کی ہم پیروی کریں تو کوئی ہمیں حدیث سے ملتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ مفہوم ہی بے شک آپ بتا دیں اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے کہ ان کی پیروی کرنے کی کہیں، یا ان کے بارے میں ان کے بہترین ہونے کی بات کسی حدیث سے ہمیں ملتی ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ جی اچھا دیکھیں، چلیں ہم آپ سے شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے، یہ تو خیر سورۃ توبہ کی بات ہے کہ جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا. یہ تو ہمیں قرآن سے ملتا ہے. لیکن حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں. تو آپ کے زمانے کے لوگ کون تھے؟ دیکھیں آپ چیٹ میں ان کا کیا نام، کون تھے؟ صحابی تھے نا، وہ مہاجرین اور انصار میں سے جو بھی تھے. تم میں سے سب سے بہتر میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے. 2 زمانوں تک کا آپ نے ذکر کیا، یا 3 زمانوں کا. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو چور ہوں گے، جن میں دیانت کا نام نہ ہوگا، ان سے گواہی دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا لیکن وہ گواہیاں دیتے پھریں گے، نظریں مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے، اور موٹاپا ان میں عام ہوگا. تو یہ صحابہ کرام کی صفات نہیں تھی نا؟ تو ان کے دور اور ان کے بعد کے وہ سب لوگ جن میں یہ صفات نہیں ہوں گے اور جو صحابہ کرام کی پیروی کریں گے، انشاءاللہ وہ بہتر لوگوں میں سے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان میں سے کر دے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم نیکسٹ لائن جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے، وہ کون پڑھے گا آپ میں سے؟ وہی قدر ان سے. جی رابعہ نادر. جی پڑھیے رابعہ. وَهِيَ قَدْرٌ مِّن قَدْرِ اللَّهِ سَلَّطَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ فِي الْأَرْضِ فَيَمْحُو وَيُثْبِتُ فِي وَاقِعِ الْحَيَاةِ وَالنَّاسُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِن مَّحْوٍ وَإِثْبَاتٍ.
शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा है। फी वाक़िल हयाती वन नासी, ठीक है, दोनों के नीचे ज़ेर आएगा जी। अच्छा जनाब, ये बताइए कि यहाँ से हमारा आपसे सवाल ये है कि आप देखें कि आपने क्या समझा इससे, या यहाँ जो बात हो रही है, कोई भी आप में से बताना चाहिए। सवाल चले मैं बाद में करती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ आपने यहाँ से क्या समझा, आयत के सॉरी इतने अरबिक के हिस्से से आपने क्या बात समझी? कौन बताएगा आप में से? राबिया बताना चाहिए, कोई और बताना चाहिए, क्या मतलब है इस अरबिक फ्रेज का जो यहाँ 2 सेंटेंसेस हैं? जी, तर्जुमा किसी ने इसका पढ़ा? शायद मेरा सवाल मुबहम है। मेरा सवाल ये है कि ये जो है वही क़द्र मिन क़द्रिल्लाहि से लेके महविन व इस्बात, इन दोनों लाइनों से आपको क्या बात समझ में आई? कौन बताएगा? अपने अल्फाज में बता दें, बेशक तर्जुमा ना करें, लेकिन बात बता दें कि क्या समझ में आई है। चलिए मैं फिर सवाल करती हूँ। मेरा सवाल है कि जमीन पे कोई चीज बाकी रहने या खत्म होने में क्या फैक्टर काम करता है? क्या चीज काम करती है? एक लफ्ज में बता दें। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की तकदीर, हाँ, अल्लाह की रहमत की बात नहीं है, अल्लाह की तकदीर, हाजी कुदरत होगा अल्लाह की। अल्लाह की तकदीर, बिल्कुल। तो बहुत आसान सा सवाल है ना, क्या मुश्किल है इसमें? देखिए, अल्लाह की तकदीर की वजह से है ना, जो भी चीज दुनिया में बाकी रहती है, मिट जाती है, वो किस वजह से? अल्लाह की तकदीर की वजह से। तो यही तो ये बात कर रहे हैं। तो फिर हमें ईमान बिल कदर तो हमें रखना है ना। ठीक है, चल नेक्स्ट लाइन कौन पढ़ेगा आप में से? वमा यज़ाल से, वमा यज़ालु हाज़िल कुरान से कौन पढ़ेगा अरबिक? आज हम पढ़े अमरीन नदीम। जी अमरीन। वमा यज़ालु हाज़ल कुरआनु बैना यदियन नासी क़ादिर लौ हक्किमुहु अन युनशिया अफ़रादन व फ़िअता तमहु व तस्बितु फिल अर्ज़ि बिइज़्निल्लाहि मा यशा अल्लाह। ठीक है अमरीन, बहुत अच्छी कोशिश। जरा से ये वर्ड देखें, क़ादिरन लौ हकमुहु, ठीक है, लौ हकमुहु। इसी तरह आई युनशिया अफरादन व फ़िअतिन, ठीक, तमहु व तस्बितु, ठीक, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा जनाब, चलिए ये बताइए कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कुछ कुरान के बारे में। मेरा सवाल ये कि आज शिकवा है कि मुसलमान, आज अमूमी तौर पे लोग शिकवा करते हैं कि मुसलमानों के हालात नहीं बदलते, मुसलमान हर जगह बड़े बुरे हाल में हैं। तो क्या यहाँ से क्या पता चलता है हालात बदलने के लिए क्या करना होगा? इतने जो हिस्से से जितने ये बात कर रहे हैं, हफ्सा आप बताएंगी? शाफिया जी, बाजी इसमें ये है कि हमारे जो फैसले हैं ना वो कुरान के मुताबिक नहीं होते। अगर हमने अपने सारे फैसले कुरान के मुताबिक कर दिए तो फिर हम मतलब बहुत पावरफुल बन सकते हैं अल्लाह के इज़्न से। और हमारी जो डाउनफॉल है मुसलमानों का वो इसी की वजह से है कि शरीयत जो है वो ना तकवा नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, डर नहीं है। आप देखें कि मुसलमानों के अमाल ऐसे हैं कि उनको देख के लोग अमूमन अट्रैक्ट नहीं होते। ध्यानतदारी का वो लेवल मुसलमानों में नजर नहीं आता जितना बाज़ औक़ात दूसरे लोगों में नजर आता है। मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं भी बात कर रही हूँ। तो अगर कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो अफराद की तैयारी के लिए फिर कुरान के मुताबिक अमल करना होगा, ये मुराद है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हक और अदल के साथ माशरे में अल्लाह के अहकामात को नाफिज करने की तौफीक अता फरमाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि चैट में भी आप लोग लिख सकते हैं ताकि बाकी साथी भी हिस्सा लेते रहें। ये बताइए कि सहाबा कराम का तो अमल जो था वो कुरान के साथ समेना व अताना का हमें नजर आता है ना, हुक्म आता था वो अमल कर लेते थे। तो आज क्या मुसलमानों का भी समेना व अताना है कुरान के साथ मामला? क्या नजर आता है, कैसा नजर आता है? कुरान को हकम बनाया हुआ हमारी जिंदगी में, कुरान
نظر آتا ہے اس سے فیصلے لیتے ہیں یا صرف فعال ہی لیتے ہیں یا کچھ اور بھی لیتے ہیں؟ کوئی آپ سے اسے شیئر کرنا چاہے؟ سمینا تانا کے بجائے کیا ہمارا معاملہ نظر آتا ہے قرآن کے ساتھ؟ لوگوں کو قرآن کیا کہتے ہیں وہ کوئی ایکسپیرینس کوئی بات؟ ساجدہ سعید آپ کچھ کہیں گی کیا؟ آج مسلمان عمومی طور قرآن سے فیصلے قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس سے فیصلے نہیں لیتے، بلکہ دوسروں سے مشورہ لینے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ قرآن کی دیکھیں قرآن سے فیصلے کرنا کیا ہوتا ہے؟ چلیے یہ مجھے ذرا بتائیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے قرآن کو اپنا فیصلہ بنا لیں، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ چلیے ٹھیک ہے، نور شمع آپ کہیے۔ جی نور شمع آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ مائک بند ہو گیا ان کا۔ نیلوفر یاسمین آپ کہیے۔ جی ہم اگر قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں گے، جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے، سنتے ہیں لیکن عمل کی حد تک نہیں لیتے قرآن کو۔ دیکھیں مثلا سود کا معاملہ ہے، کیا کہا گیا قرآن پاک میں؟ سود لینا کیا ہے؟ سود لینا گناہ کبیرہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ تو جو لوگ اس کو سنتے ہیں لیکن عملی طور پر اس پر عمل نہیں کرتے۔ جی ہاں نہیں، جب ایون نہ وہ لوگ جو بڑے آرام سے اس کو لیے بغیر گزارا کر سکتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے معاشرے میں ہے تو کیا عرض ہے، لے لیتے ہیں۔ اللہ اور رسول سے جنگ کرنا ہے نا، کتنی صریح قسم کی نافرمانی ہے۔ تو اس طرح زندگی کی ہر چیز میں اپلائی کر کے دیکھیں، مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں قرآن کتنا ہم نے فیصلہ کن بات بنائی ہوئی ہے قرآن کی۔ ہم کیا واقعی ہر چیز کے لیے قرآن کی طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس میں کیا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ آپ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، وہ خوشی غمی کے معاملات ہوں، وہ وراثت کے معاملات ہوں، وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق کے معاملات ہوں، کیا واقعی قرآن کے مطابق میرا عمل ہے؟ کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا نا، ہم نے اپنی طرف دیکھنا ہے نا۔ آپ کچھ کہیں گے؟ ابلا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ بتا رہی تھی، آپ کہہ رہی تھی نا آج کل قرآن ہمارے یہاں کس کام کے لیے، یعنی ہم کتنا یوز کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ابلا ہم جو ڈیتھس ہوتی ہیں ان کے اوپر ایز اے قرآن خوانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اپنی جو دلہنیں ہوتی ہیں ان کو نیچے سے گزروا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب نیا گھر لیتے ہیں تو مدرسے سے بچوں کو بلا کے وہ قرآن ختم کرا رہے ہیں۔ آج کل مین جو پرپس رہ گیا نا لوگوں میں وہ زیادہ اسی کا رہ گیا، یا پھر ڈیتھ کے وقت سورہ یاسین پڑھ لو۔ تو یہ چیز مین رہ گئی ہے جو ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں آج کل، اللہ رحم کرے۔ حالانکہ قرآن پہ یتدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پاک پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ تو کرنے کا کام تو یہ بھی ہے نا، اصل فائدہ تو عمل اسی وقت بدلے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں، واللہ سبحانہ، یہاں سے کون پڑھے گا؟ جی واللہ سبحانہ الرحمن الرحیم، کون پڑھے گا؟ ادیبہ آپ پڑھیں گی؟ واللہ سبحانہ هو الرحمن الرحیم ورحمتہ لنا تزید بمقدار رحمتنا لخلقہ وانما یرحم اللہ من عبادہ رحماء۔ آگے پڑھیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس والرحمۃ المضافۃ الی اللہ نوعان۔ جزاک اللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا ترجمہ ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس؟ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ شاباش، ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا ہے اور بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ اچھا جناب دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا اس کو ذرا سا دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کو اس میں سے کیا سمجھ میں آیا؟ وَرَحْمَتُهُ لَنَا تَزِيدُ بِمِقْدَارِ وَرَحْمَتِنَا لِخَلْقِهِ، کیا سمجھ میں آیا جی اس سے؟ آپ بتائیے، یہ سب سے اہم بات ہے آج کے لیسن کی۔ فائزہ ملک۔ ہاں جی، ایک یہ سمجھ آیا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور تو ہمیں اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا ہے، اور جتنا زیادہ رحمت ہم اللہ سے چاہتے ہیں بڑھے ہمارے اوپر، اتنی ہمیں لوگوں پر مہربان ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے شفیق اور رحیم ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے چیٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ تاکہ میرے پاس میکسیمم آنسر آئیں. لاسٹ ٹائم آپ کو ایک ہوم ورک دیا گیا تھا کہ رحمت کے حوالے سے جو آیات ہیں قرآن پاک میں ان کو پڑھیے, تو کیا آپ نے پڑھی؟ کیا آپ نے ہوم ورک کیا؟ جی اچھا چلے جی, الحمدللہ. رابعہ نادر نے بھی کیا, اور سیما اکبر نے بھی کیا, ابرار نے بھی کیا, ریشما نے بھی کیا, اور ماشاءاللہ اور اتنے نام آ رہے ہیں, سارے نام پڑھنے ممکن نہیں ہے میں ماشاءاللہ. چلیں جزاکم اللہ خیر کثیرہ. جنہوں نے کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں لکھی اور ان کے عمل میں اس کو لے کر آئے, رحمتیں آپ پر نازل فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ بات ہے کہ اللہ کی رحمت زیادہ حاصل کرنے کے لیے رحم کرنا پڑے گا, اور پھر یہ جو ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. تو جناب آپ کا تیسرا ہوم ورک ذرا پریکٹیکل سا ہے. اس ہفتے مہربانی کی حد الامکان کوشش کریں, ٹھیک ہے جی, گھر والوں کے ساتھ, باہر جہاں پہ بھی, ورک پلیس پہ بھی ہیں, آپ کے چند گھنٹوں کے لیے یا تھوڑی دیر کے لیے بھی باہر گئے, کیا کرنا ہے آپ نے؟ مہربانی اور رحم دلی کی حد الامکان کوشش کرنی ہے ہر مخلوق کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہر مخلوق کے ساتھ. کوئی مثال بتائیں, چلیں جی آپ لوگ بتائیں, چیٹ میں بھی بتائیں, زبانی میں بھی بتائیں, کیا کریں گے رحم دلی, کیا کر سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی ہم اپنے مزاج سے سختی اور بدلہ اگر نکال دیں تو پیچھے رحم اور نرمی ہی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو نکالنی ہے. پریکٹیکل کوئی مثال بتائیں کہ کیا مثلاً پریکٹیکل مثال بتائیں آپ کیا کریں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ. اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے کہ نرمی کا معاملہ کریں گے, ان کی غلطیوں کو اگنور کریں گے اور ان کی نرمی کا اصلاح معاملہ کریں تو گے. کریں گے, ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی روبینہ, آپ جزاک اللہ خیر درست کہہ رہی ہیں, لیکن مجھے کوئی مثال بتائیں کوئی بھی اور آپ میں سے کہ مثلا کیسے نرمی کا معاملہ کیا کریں گے نرمی کا معاملہ کرنے میں, کوئی مثال بتائیے نا, کوئی بھی آپ میں سے کیا نرمی کا معاملہ کریں گے. مثلاً جیسے بچوں سے برتن شیشے کے ٹوٹ گئے تو ہنگامہ مچانے کی بجائے اس وقت ان کو مطلب ان زخمی ہونے سے بچائیں گے اور اس کے بعد سمجھائیں گے. مجھے کسی کی بات یاد آئی کل کی کہ میں تھی موجود, تو وہ ایک بچی ہے, چھوٹی بچی تھی نا, جو آئس کریم گر گئی, اس کی اتنی سی شکل بن گئی اور اس سے اپنی بڑا تھا اس کی طرف دیکھ کے کہا میں نے جان کے لیے گرائی, مجھ سے گر گئی. تو اب 2 ریئیکشن ہو سکتے تھے نا, کہ ایک تو یہ تھا کہ تمہیں تو عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, تمیز نہیں ہے, اور ڈانٹنا, اور دوسرا کتنا اچھا ریئیکشن میں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا, گر گئی تو کوئی بات نہیں, میں صاف کر دیتی ہوں, بس معاملہ ختم ہو گیا. یہ ہوتی ہے مہربانی اور رحم. تو بہت اچھی السلام مثال علیکم باجی. جی وعلیکم السلام. جی فرحانہ. ناہید بات کر رہی ہوں. جی ناہید کہیے. جی باجی, اس میں یہ ہے کہ گھر میں ہم اگر کسی کی طبیعت خراب ہے تو اس کے بدلے کا ہم کھانا بنا دیں, فرض کر رہے ہیں جیسے کسی کی باری ہے, اگر وہ بیمار ہے تو اس کے بدلے کا ہم بنا دیں, تو اس میں بھی مطلب کوئی بہت پیاری بات ہے. اور ویسے کبھی کام کر دیں. احسان کا معاملہ کرتے ہوئے ویسے ہی آرام دینے کے لیے بنا دیں. بہت اچھی مثال آپ نے دی. اس پہ تو بڑے ہی گھروں میں جھگڑے رہتے ہیں. ریسنٹلی میں کچھ جگہوں کا سن چکی ہوں جو صرف کھانے بنانے ہوتے رہتے ہیں کہ جی ہم اس نے کھانا نہیں تو میں کیوں بناؤں. بہت اچھی مثال دی باجی آپ یہ نے. بھی رحم والی بات ہے نا, جس کے دل میں رحم ہوگا وہ یہ بات سوچے گا, اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رحم ڈالے گا وہ بالکل یہ بات رحم کے سوچتا ہے. 100%. بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے. دیکھیے یہی وہ پریکٹیکل چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمارے گھروں میں جھگڑے رہتے ہیں. اللہ ہمیں ان سے بچائے. فرحانہ آپ کہیے. کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں جدہ میں نا, یہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے, تو اگر ہم صرف اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتے ہوئے کچھ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیں تو ان کے لیے بھی یہ رحمت ہو. بالکل. شاہدہ پروین کہیے. جی میں یہ کہوں گی کہ ایک دفعہ میں جیسے ٹریول کر رہی تھی تو ڈرائیور بار بار ایک لیڈی کو کہنے لگا نیچے اتر جاؤ, تو سمجھ نہیں آ رہی کہ فلی پیک تھی بس, اور وہ بار بار جیسے منت کر رہی تھی پلیز ایسے نہ کرو. شی از ویری ویل ایجوکیٹڈ نظر آ رہی تھی. اب جیسے جب میری باری آئی تو وہ ایسے بہت, میں نے ایک نظر صرف اس کو دیکھا تو میں نے اپنا والٹ کھول کے تو اس کے آگے رکھ دیا نا, تو میں نے کہا تمہیں کچھ چاہیے تو لے لو.
तो उसने पैसे कितने लिए मुझे नहीं पता ना, लेकिन वो यानी जहां तक हम लोग इकट्ठे जा रहे थे वो मुझे जैसे शुक्रिया बोलती जा रही थी। मैं तो इतना रोई कि हजरत सल्लम की ये सुन्नत है और जिसको मैंने आज पूरा किया, और इतनी छोटी सी बात थी और सब लोग देख रहे थे कि मैं मुसलमान हूँ ड्रेस से, और वो मुझे बात कभी भी नहीं भूलती कि हम लोगों को छोटी सी बात है ना, किसी के लिए बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल छोटी सी आपको बात। याद भी ना हो कि उसने कितने पैसे लिए, लेकिन उसके लिए नहीं, वो इंसल्ट, वो बेइज्जती उससे और से हर भी बंदा ऐसे मुझे देख रहा था, लेकिन मैं नजरें जैसे ऊपर अपनी ज्यादा नहीं करती, तो मुझे लग रहा था कि अब चूंकि उन दिनों वैसे भी मुसलमानों का बहुत इशू होता है, तो वो मैं कहती, और मुझे वो सूरे बकरा की वो याद आ रही थी कि अल्लाह ने किस तरह हम लोगों को ड्यूटी दी है 9 बंदों की कि तुमने इनकी मदद करनी है, और अल्लाह ने मुझसे ये छोटा सा काम है और इसकी कितना बड़ा कर दिया है, तो हम लोगों को कभी नहीं भूल जाएंगे। देखिए हमारे आसपास बहुत से जरूरतमंद लोग हैं ना, जो कि बहुत उनकी जरूरत बहुत बड़ी होती है और हमारे लिए वो बहुत छोटी सी चीज होती है, लेकिन समटाइम वी डोंट केयर। और बस ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग इग्नोर करते हैं, तो फिर लेकिन आप लोगों का होमवर्क, जज़ाकल्लाह खैर शायदा, आप लोगों का होमवर्क जो है ना वो ये है कि अब आपने एक एक चीज बताई ना, लेकिन मैंने जो होमवर्क में अल्फाज बोले हैं वो याद रखिएगा। मेहरबानी और रहम की आपने हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है। ये सिर्फ एक हद में नहीं, रोज जितने ज्यादा रहम दिल और मेहरबान आप हो सके मखलूक पर, एनवायरमेंट पर, वो आपने करना है। इस हफ्ते तो हद कर दे मेहरबानी की, या क्या, या जब हद कर देगा क्या होता है, आदमी कहता है इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है मेहरबानी करना, ऐसी यहाँ तक करें इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे तौफीक अता फरमाए। और हम क्यों करें कि अल्लाह ताला हम पर रहमतों की बारिश कर दे, हमें नवाज दे अपनी रहमतों से, आमीन। चलें जी, नेक्स्ट हम आते हैं पेज 103 पर। आइए यहाँ से पढ़ें आप जनाब। अलामा आदम रहमतुल्लाहि बिहादिहिल उम्मा, तकरीबन सेंटर में है ये पेज के। कौन पढ़ेगा आप में से? जो पढ़ना चाहे वो बताए, हाथ आप लोगों के खड़े हुए हैं। सईदा रूही आप पढ़ेंगी? अलामा आदम रहमतुल्लाहि बिहादी, पेज 103 से। कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? हदीका आप पढ़िए। अलामा आज़मु रहमतुल्लाहि बिहादिहिल उम्मा हैसु अंज़ला अलैहिम अहसनु कुतुबु व अरसला इलैहिम अफ़दल रुसुली व शरअ लहुम अफ़दल शराइ'i दीनिह व जअलहुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। यहाँ पे माशाल्लाह दोनों लाइनें बहुत अच्छी आपने पढ़ी हैं, बस एक वर्ड की करेक्शन कर लें। अलामा आदम रहमतुल्लाहि, ठीक है, रहमतुल्लाहि बिहादिल उम्मती, और इसी तरह अहसन कुतुबिही, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जनाब, यहाँ पर यहाँ जो बात हो रही है, तो आप ये इसमें आप ये बताइए कि हमारी उम्मत पर वो क्या 4 रहमतें हैं जिनकी यहाँ बात हो रही है? अपने अल्फाज में बता सकते हैं वो क्या 4 रहमतें? कौन बताएगा आप में से? 4 रहमतें उन्होंने बताई है ना इस उम्मत पर, क्या है वो? मैं बताऊं? शमीम अख्तर। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मैं बताऊं? शमीम आप बताइए। शमीम ने पहले कह दिया था, वो बता दें जी। जी, सबसे बड़ी रहमत जो है वो अल्लाह ताला की ये है कि उसने हमारे लिए एक अच्छी किताब, ऐसन किताब नाजिल की, नबी वो रसूलों का सिलसिला हम भेजा, और सबसे बड़ी रहमत रसूलों का सिलसिला नहीं, देखें सबसे बेहतरीन किताब नाजिल की, सबसे बेहतरीन किताब नाजिल की, और बेहतरीन रसूल भेजा, ठीक है, आगे। रसूल भेजे उम्मत के लिए, और अब ऐसी शरीयत भेजी जिस पे हम अमल करके आखिरत और दुनिया दोनों पे अच्छी बेहतरीन जिंदगी शरीयत भेजी, ठीक है, और जिसकी वजह चौथा? से, और दीन भेजा जिस पर अमल करके हम वो तो शरीयत हो गई ना, देखें वो तो शरीयत ही हो गई, रसूल भेजे, किताब भेजी और शरीयत भेजी, वजालहुम खैर उम्मत, बेहतरीन उम्मत बनाया।
بہترین امت بنائے. شاباش. تو 4 پھر کیا ہو گئی؟ بہترین کتاب، بہترین رسول، بہترین اور شریعت بہترین اور بہترین امت. شاباش. آپ اور میں ہم سر سے محسوس کریں ہم ان بلیسڈ لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا، بہترین کتاب دی، بہترین رسول بھیجا، اور ہماری شریعت بہترین شریعت. لیکن ہم پہ تو مشکل ہے اس شریعت پہ عمل کرنا، مشکل ہے اس کتاب کو کھولنا. عمومی طور پہ دیکھیں کتنے لوگ اپنی اس کتاب کی قدر کرتے ہیں نا، لیکن اللہ نے تو ہمیں بہترین کتاب دی، ہمیں قدر کرنی. تو اس فیلنگ کو ہمیں ڈیولپ کرنا اور کروانا ہے لوگوں میں. یو آر دا بیسٹ ون امنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ's eyes if اگر تم اس کتاب کو پڑھو گے، اس کی شریعت پہ عمل کرو گے تو بہترین افراد تیار ہوں گے، بہترین امت بنے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے جی نیکسٹ فالہدا. یہاں سے کون پڑھے گا؟ جی فالہدا ہوا، یہاں سے کون پڑھے گا؟ آپ میں پڑھوں؟ میں پڑھوں؟ میں سمجھ نہیں آتا کچھ. السلام علیکم. انیلا پڑھیے. وعلیکم السلام. فالہدا هو العلم بالحق والعمل به والرحمة هي ما يحصل من الخير. ٹھیک ہے شاباش. والإحسان. بس انیلا بس اس میں دیکھیں هو العلم بالحق والعمل به. ٹھیک ہے والعمل به، اور اسی طرح ما يحصل من الخير. شاباش. اچھا چلیں آپ جواب دیں گے اگر میں کوئی سوال اسی میں سے پوچھوں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ الہدا کیا ہے، بتائیے. علم اور اس پر عمل کرنا. کون سا علم؟ یہ قرآن اور سنت کا علم. یہاں یہ کیا لفظ اس کے لیے لا رہے ہیں؟ العلم بالحق. حق کا علم حاصل کرنا. اور کیا خالی علم حاصل کرنا کافی ہے؟ اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس پر عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. دوسرا میرا یہی سے سوال ہے، یہ جو رحمت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں رحمت میں جو خیر سے اور احسان سے حاصل ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی آپ میں سے بتانا چاہے. رحمت خیر اور احسان سے حاصل ہوتی ہے، اس سے کیا مطلب؟ ریشما آپ بتائیں گے؟ ریشما چشتی آپ بتائیں گے؟ آپ کا مائک کھلا. وعلیکم السلام. یعنی احسان کرنا جو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا گیا من خیر اور احسان، یعنی خیر کے ساتھ احسان کرنا. کس کے ساتھ؟ خیر اور احسان کرنے پر یہ حاصل ہدایت کے ساتھ خیر کے راستے پہ ٹھیک پتہ ہے چلتا ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مطلب کیا ہے کہ خیر اور احسان سے رحمت حاصل ہوتی ہے. یعنی معاف آپ کرنا میں بتا سکتی ہیں. بتاؤں شمیم؟ میں جی بتاؤں شمیم بتائیے. شمیم آپ بتائیے. یہ کہ اگر جو کوئی محتاج ہے، غریب ہے، اور ہمیں اس سے امید نہیں ہے کہ وہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، ہم اس کے ساتھ احسان کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کو ہماری پسند کرتا ہے، اور اس بدلے میں ہمارے اوپر رحمت آ جاتی ہے. اس بدلے سے اس بندے سے نہیں ملتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت اپنی نازل کرتا ہے. شاباش. جتنا ہم لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے جائیں گے، جتنے زیادہ ہم احسان کا معاملہ کرتے جائیں گے، اتنی زیادہ اللہ کی رحمت آتی جائے گی. بس سمپل الفاظ میں یہ بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ فرمایا ہے محسنین کے بارے میں. کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے کیا فرمایا اللہ نے محسنین کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ محسنین کو محبت رکھتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کر. بالکل. اچھا جناب چلیں یہاں سے ذرا پڑھتے ہیں آگے. یہ کون آپ میں سے پڑھے گا؟ وَلِذَلِكَ أَمَرَنَا. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں. جی جس نے ابھی تک کچھ نہ پڑھا ہو آپ میں سے نام بتائیے. ریشما پڑھیے. ریشما پڑھیے. وَلِذَلِكَ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بالفرح بالقرآن الذي هو أعظم نعمة ومنا والفرح بالإيمان وعبادة الله التي يحصل بها الأنس ٹھیک ہے جی. ولذتی
واللذة والسكينة كما قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. शाबाश माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है, बारकल्लाह फीक। अच्छा जनाब, ये बताइए कि यहाँ से खुशी का क्या क्या बात हो रही है? यहाँ पे खुशी का क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? किस बात पे खुश रहो? कोई बताए आप? कुरान के साथ ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर रेशमा। अब मैं चाहूंगी फरजाना, खत्री, शमीम, अब्दुल कादिर, मुसब बिन उमैर, आप लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, आपने अभी तक कुछ हिस्सा नहीं डाला इसमें। सईदा रूही, आप जवाब दीजिए कि यहाँ खुशी का क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्या करने का कहा जा रहा है? कोई भी आप में से बताए, माइक खोलें और बताएं। हैंड रेज हैं आपके। सैयदा रूही यहाँ पर एहसान, जी, खैर के साथ एहसान करने के समझ आ रही है। यहाँ पर हमें कि खैर के साथ एहसान करें तो उससे लज्जत और खुशी हासिल होती है। अल्लाह की कुछ पैराग्राफ आगे निकल गए, अब यहाँ अगला है वो कुल भी फज़लिल्लाहि व रहमतिही, ये वाला हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे फजल, अल्लाह की फजल होती है। अगर हम किसी से रहमत, किसी के साथ खुश अखलाक़ी, कुरान सईदा का ख्याल है आप ये होता है, नेमत हासिल होती है। पैराग्राफ की बात कर रही हैं शायद, यहाँ ये बात नहीं है। हम कोई और देखते हैं इंशाल्लाह। मुझसे बाप बिन उमैर, आप बताइए आपका नाम जी क्या है? जी बतूल। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और इसी तरह अल्लाह ने हुक्म दिया खुश होने का बिल कुरान, कुरान के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला का एहसान और नेमत है। और तो कुरान के साथ खुशियां मनाओ, ठीक है? तो कुरान के साथ खुशियां मनाने से चलें, आप बताइए क्या समझ में आता है, कैसे मनाएं खुशियां? किसी ने कभी कुरान के साथ कोई खुशी मनाई? कभी आपको कोई कुरान की, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कह दीजिए अल्लाह का फजल है और रहमत है, फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, इसके साथ वो खुशी मनाएं, उन सब चीजों से बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। तो क्या आपने कुरान के साथ कभी कोई खुशी महसूस की? क्या खुशी महसूस की? मैं बताऊं उस्ताजा? औज जी, औज फरमाइए। उस्ताजा, मेरी ना जिंदगी का सबसे हसीन लम्हात है, मैं जब अल हुदा एबटाबाद ब्रांच में पढ़ती थी ना, तो हमारे कुरान की तकमील हुई, तो मेरे बाबा, मैं घर गई तो मैंने उनको बोला, बाबूजान मैं एक रास्ते से जब गुजर के आती हूँ, एक बुटीक है, मुझे वहां पे सूट बहुत पसंद है और मेरा दिल करता है कि मैं ना इसको जब कुरान की तकमील होगी तो पहनूंगी ना। तो मेरे बाबा ने ना मुझे अम्मी से ना छुपा के पैसे दिए और बोला कि ये आप और सूट ले लेना आप। और उसके बाद मैं एक वहाँ का एक 5 स्टार होटल था, वहाँ का मेन्यू लेके आई। मैंने कहा मेरी फ्रेंड्स के लिए मुझे खाना चाहिए, तो बाबा ने ना मुझे पैसे दिए और ये बात मुझे कभी भी नहीं भूलती। ये बहुत अच्छी बात है मेरी जिंदगी की। माशाल्लाह, कितना देखिए याद है ना आपको। देखिए लोग खुशी कब मनाते हैं? जब बर्थडे होती है। लोग खुशी कब मनाते हैं? जब एनिवर्सरी होती है। खुशी कब मनाते हैं? जब न्यू ईयर होता है। खुशी कब मनाते हैं? जब शादी होती है या कोई और एनी ओकेजन, कोई डिग्री हासिल होती है कुछ। लेकिन कुरान के साथ खुशियाँ कैसे कैसे मनानी है? कोई और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? किसी के पास? बतूल जी बतूल फरमाइए। एक अपना एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करूंगी मैं कि कुरान जो है हमारी ज़िंदगी में जस्ट इतना ही था कि हम रीडिंग करते थे उसकी। तो एक इंसिडेंट हुआ और बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद हमें वो कुरान मिला और मतलब हम कुरान की तरफ आए और मैंने एक एडमिशन लिया। उस वक्त अल हुदा कराची नहीं होता था, तो उस वक्त मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा, तफसीर पढ़ा, और उसके बाद हमारी ज़िंदगियाँ बिल्कुल इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि हम बिल्कुल कोई यकीन नहीं करता कि हम वही लोग हैं। और उस कुरान को पढ़ने के बाद जो समझ आई, और आज तक मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला मेरे काम किस तरीके से करते हैं। मुझे इतनी खुशी होती है वो कुरान पढ़ के। हमने सिर्फ अप्लाई किया, वो पूरा तो नहीं कर सकते हम, और नहीं करते बहुत सारी वो चीज़ें, लेकिन अल्लाह ताला ने वो रहमत इतनी ज़्यादा और इतना फजल कि मतलब मैं बयान से बाहर है कि हर तरीके से मेरे काम किस तरह होते हैं मुझे नहीं पता कि मेरे काम किस तरीके से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 2 बच्चियां हैं, वो अल हुदा में पढ़ती हैं, एक पढ़ाती हैं, एक पढ़ती हैं। इतनी बड़ी हो गई हैं वो कि उनको भी वही अब चीज़ जो वो फील होनी शुरू हो गई है कि कुरान जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल जो है ना थोड़ा सा मैं और स्पेसिफिक करूंगी, वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। क्या मैं शाइन रिजवी मैं बताऊं?
जी शाहिद फरमाइए। कुरान से ताल्लुक का ये है कि हम लोग बिल्कुल इस तरफ नहीं थे और कुछ पता ही नहीं था सिवाय मिलादों के और यासीन के ख़त्म के, कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर गई और वहाँ से कुछ लोगों ने मुझे पकड़ा और वहाँ से जब से मैं आई हूँ तो अब मैं तसव्वुर करती हूँ उस वक्त का या अपने साथ के उन लोगों का जो कि उस वक्त मेरे साथ थे और अभी तक अपने ही सर्कल में हैं और मैं वहाँ से निकल गई। तो अभी जब मैं कुरान पढ़ती हूँ तो मैं अल्लाह का एहसान अदा करती हूँ और उन लोगों का भी जो लोग मुझे लाए। और उसके बाद जब से मैं अलहुदा में आई तो मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी का कोई कौन सी एक बड़ी नेमत मिल गई, दुनिया का कोई तसव्वुर कर लूं मुझे नहीं मिल सकता जो मुझे यहाँ से मिला, जो मुझे दुनिया और आखिरत दोनों की तरफ मुझे जो है वो ले जा रहा है। और इंशाल्लाह बल्कि सब लोग कहते हैं कि हमें भी बता दो, हम भी कुछ अलहुदा में ज्वाइन करवा दें लोगों को, बच्चों को। तो आप ऐसे करिए ना, देखिए लोग जो है आजकल तो कुछ सलात है इतना मिल नहीं रहा है, लेकिन अमूमन लोग खुशियां बहुत सी चीज़ों की तकरीबात करते हैं। लेकिन क्या ऐसा कभी हो कि हमने कोई सूरत हिफ्स की हो, कोई हमने कुरान के कोई कुछ तर्जुमा किसी पारे का याद कर लिया हो, तो हम भी चंद फ्रेंड्स को बुलाएं या हम भी कोई ऑनलाइन खुशी करें कि आज मेरी फलां चीज़ की तकमील है। ये भी तो कुरान के साथ खुशी मनाना है ना, कि हमारी खुशियाँ और गम कुरान के साथ जुड़े हों। मुझे किसी की बात याद आ रही है, वो कह लेंगी वो ट्रैवलिंग में थी तो कह लेंगी मैंने वहाँ पर ना एक सूरत हिफ्स की, तो उस दिन मैंने अपने बच्चों को कहा कि मैं आज आपकी दावत करना चाहती हूँ कि मैंने आज सूरत हिफ्स की है। तो वो इतना हैरान हो रहे थे कि इस बात पे दावत, तो मैंने कहा हाँ यही तो दावत का मकाम है कि मेरी सूरत हिफ्स होगी। तो यानी हमारी जिंदगी में कुरान की अहमियत क्या है, हमारी खुशियाँ और गम उससे जुड़े हुए हैं या नहीं, छोटी छोटी चीजों से हम देख सकते हैं। कोई और इसी वजह से ना मैं एक बात बताऊं, ताहिर बाजी मैं बताऊं, मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। हुमैरा ताहिर आप कहिए। हुमैरा ताहिर, फाइजा मलिक आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, इसी से रिलेटेड एक तो मैं ये खुशी मनाने का ये कहूंगी, जब पिंडी में ना ग्लोरिया जीन्स पहली दफा खुला तो मैंने अपने बच्चों से ये कहा कि अगर वो एक एक सूरत हिफ्ज करेंगे ना तो मैं इनको तब लेकर जाऊंगी ग्लोरिया जीन्स। और वेरी मोटिवेटिंग। दूसरा, इस आयत से मैं एक चीज और ज्यादा लेती हूँ कि ना जब कभी दुनियावी चीजों में कमी महसूस हो और अपने मुकाबले के लोगों में लगे कि उनके पास ये चीजें ज्यादा हैं, तो मैं इस आयत को दिमाग में रिकॉल करती रहती हूँ कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग दुनिया जमा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान और दीन की तालीम को जमा करने में और अल्लाह ताला के अहकामात को समेटने में लगे हुए हैं और उनको बारक फीकी हुआ खैर मिम्मा यजमऊन। बस ये बात वाकई याद कराते रहें कि हुआ खैर मिम्मा यजमऊन, और खुद भी याद करते रहें। सो ट्रू। जी मैं एक बात शेयर करूं रफत की? जी रफत फरमाइए। हाँ, मुझे बहुत शौक था कि मैं किसी को कुरान पढ़ाऊं ना, मतलब जैसे हमारी तो इतनी है नहीं कि अभी तक हमारा इतना मेरी तो तजवीद भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत शौक था। तो अल्लाह ने ऐसा करना हुआ कि एक मुसलमान हुई लड़की हमारी रिश्तेदारों में, उसको मैं आजकल यसरन कुरान पढ़ा रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। उसके लिए मैं 2-2 क्लासेस ले रही हूँ तजवीद के लिए, ताकि मेरा अपना भी कुरान ठीक हो। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी को पढ़ाना, और मुझे इतना अच्छा लगता है उसको पढ़ा के, बहुत अच्छा लगता है। महसूस होती है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा जी। हम टुवर्ड्स द एंड है, मैं एक दो बातें और करना चाहूँगी। देखिए कुरान को हिदायत और रहमत भी कहा गया है ना, कुरान खुद रहमत है, अल्लाह की रहमत है ना कि उसको पढ़ने की तौफीक हमें नसीब हो। तो इसलिए आप ऐसा करें कि सूरत अन-नहल आयत 64, इसमें कुरान को हिदायत और रहमत कहा गया, ये भी अपने होमवर्क में लिख लें। इसकी भी आपने तजवीद और इसकी तिलावत और तर्जमा पढ़ना है, ताकि हमें शरह सदर हो कि हम जब इसको पढ़ते हैं, इसको समेटते हैं, इसको हासिल करते हैं, इसको पढ़ाते हैं, तो हम फिर हिदायत भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह और रहमत भी। और एक लास्ट होमवर्क मैं आपको देना चाहती हूँ इस दफ़ा। कुछ प्रैक्टिकल होमवर्क हैं, कुछ सुनने के, कुछ ये लिसनिंग का होमवर्क है। आज हमने रहम पे बहुत बात की और हम बात करते आ रहे हैं ना, तो हुस्न अखलाक जो है उसमें जो रहम का चैप्टर है वो आपने सुनना है इस वीक। एक हफ्ता है, आराम से बैठ के सुने, चलते फिरते सुने, ड्राइव करते सुने, लेकिन सुने ज़रूर, क्योंकि आपका जनाब होमवर्क है कि इस हफ्ते आपने रहम करने की और मेहरबान होने की हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है, अट मोस्ट कोशिश करनी है। तो इसलिए ज़रा रहम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को सुनिए कि रहम के
ہوتا کیا اصل میں رحم؟ تو حسن اخلاق کا یہ چیپٹر جو ہے آپ کو بہت فائدہ دے گا. ہم ہر ہفتے حسن اخلاق کی کلاس بھی لیتے ہیں ایوری فرائیڈے 11 to 12 آن لائن زوم میں. آپ ہمارے ساتھ شریک بھی ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ڈسکشن سیشن ہوتا ہے، اس کے اندر لائیو کلاس ہوتی ہے. یہ فیس بک پہ الہدا کراچی کے اپلوڈڈ بھی ہیں، وہاں سے بھی آپ سن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. آج ہم اتنی ہی بات کریں گے. آپ سے بات کر کے میرا اپنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور یہی آپس میں ملنے کا مقصد ہے کہ ہم ایمان کو تازہ کریں، ایمان لے آئیں، دہرائی کریں ہر چیز پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چند منٹ کی وہ حدیث جو ہم ہر ہفتے سنتے ہیں یوٹیوب سے، الہدا کراچی کے آفیشیل چینل سے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے آفیشیل چینل سے، آپ اسے سنیے اور لوگوں کو بھی وہاں سے فارورڈ کر سکتے ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان میں روزے رکھنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. تو پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے 2 شرائط یہاں رکھی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ روزے رکھنے والا صاحب ایمان ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو ثواب کی نیت سے رکھنے والا ہو. ایمان کا مطلب کہ تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ روزے اس پر فرض ہیں اور حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، اسلام کے ارکان میں سے ہیں، اور ان روزوں کو رکھنے کی وجہ سے وہ اجر و ثواب ہوگا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ثواب کے حصول کی نیت رکھتا ہو، اخلاص رکھتا ہو. لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، کسی کی خاطر نہیں، بس اللہ ہی کی خاطر روزے رکھنے ہیں. تو نہ ریاکاری اور نہ دکھاوا، اور نہ ان کی شرم و حیا کی وجہ سے، نہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے. تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے پچھلے گناہ جو ہیں معاف کر دیے جائیں گے. چھوٹے گناہ ہوئے تو وہ معاف ہو جائیں گے، بڑے ہوئے تو کم ہو جائیں گے. اور اسی طرح اگر کوئی گناہ ہے ہی نہیں کسی کے تو پھر اس کے درجات بلند ہوں گے. روزہ دار کو خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس فرمان میں بھی ہے جو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور پھر روزہ دار کے منہ کی جو بساند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. اور روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت کی اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو یہ بھی روزے کے فضائل اور ثواب میں سے ہے کہ وہ اپنے روزے کے ثواب کے ساتھ خوش ہو جائے گا. قیامت کے دن روزہ جو ہے وہ سفارش کرے گا بندے کے حق میں، جنت میں لے جانے والا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. تو روزہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور قیامت کے دن روزے دار کا خاص استقبال کیا جائے گا. اس کے لیے باب الریان کھولا جائے گا، اور جب روزہ دار اس سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. وہ دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے.